السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پینل ترتیب دیا۔ حافظ صاحب کی نعت بہت خوبصورت ماشاءاللہ رہی۔ جی حافظ گوہر رانا صاحب۔ ہاں جی الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص محافظ ہے، وکلکم مسئول، اور ہر شخص سے سوال ہوگا، عن رعیتہ، اس کی ماتحتی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اب حکمران ہیں اور ان کے ماتحت یہ پورا پاکستان ہے، تو ان سے ضرور سوال ہوگا۔ اور جس طرح کی مہنگائی کی جا رہی ہے، جس طرح روزمرہ کی اشیاء تو غریب آدمی خرید نہیں کر پا رہا، اور اسی طرح پیٹرول کو آپ دیکھ لیجئے، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ میری اس پروگرام کے توسط سے ان سے گزارش ہے جو سن رہے ہیں کہ خدا را اس دن کا خوف کریں کہ جس دن آپ سے سوال ہو، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اتنی مہنگائی کیوں کی۔ آپ کے حق آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کم کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ نے کیوں کم نہیں کی مہنگائی۔ غریب آدمی آج کل کہاں جائے؟ حافظ صاحب اگر اس میں ہم ایک تھوڑا سا چلیں یہ رکھیں کہ بھائی نہیں کم کر سکتے، مجبور ہیں حکمران، ان کو کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے یا باقی جو بہت مجبوری ہے، ایسے میں حکمران کے اپنے گھر میں تو آپ دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، لوازمات ہیں اور کیا کیا ہے، اور ہاں تو مطلب وہ کیا کریں پھر؟ ان کو بھی تو اپنے تحت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ چلیں باقی بڑی مجبوریاں ہوں گی، IMF کچھ کہہ رہا ہے، امریکہ کچھ کہہ رہا ہے، بڑے مظلوم اور لاچار ہیں ہم لوگ، بالکل، لیکن آپ جو محلوں میں رہتے ہیں آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی نا، اس سے ہٹ کر وہ کیا ہے؟ بالکل، اصل تو اپنے گھر سے شروعات کریں۔ اگر آپ نے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اپنے گھر سے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کو، کہ خلیفہ وقت جب بنے، جب وہ امیر المؤمنین بنے، خلیفہ پنجم امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو وہ سیدھا اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی، ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بھی بادشاہ کی عبد الملک کی بیٹی تھی، آ کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے سارے زیورات، جو آپ کی ساری چیزیں وہ دے دو، میں بیت المال میں جمع کر دوں، بیت المال میں جمع کر دوں، اور اپنے سارے جو کچھ بھی اپنی ملکیت تھی ساری بیت المال میں جمع کر دی عام مسلمانوں کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات کے دن تک کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں تھا، کوئی بھی مرد، کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو مستحق زکوٰۃ۔ لوگ اپنے زکوٰۃ کے پیسے باہر نکال کے پوچھا کرتے تھے کہ کہاں ہیں، جن کو کن کو ہم دیں۔ تو اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا وہ اتنا نادار، اتنا قیمتی دور تھا کہ انہوں نے بھی اپنے گھر سے، کہ ان کی اہلیہ جب انہوں نے ایک خوشبو لگائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس بارے میں بھی سوال کیا کہ یہ خوشبو آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کہ جی یہ فلاں ملک کے بادشاہ کی اہلیہ نے مجھے تحفتاً بھیجی ہے۔ کہا یہ تمہیں نہیں بھیجی، یہ امیر المومنین کی تم اہلیہ ہو اس لیے تمہیں بھیجی، یہ بیت المال میں جمع کر دو۔ تو ان سے اسی وقت وہ چیز لے کے بیت المال میں جمع کر دی۔ ہمارے تو حکمران یہ تھے